یہ برتن دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ قلم ہے کہ جو علامہ اس کو پیار سے میاں جی کہتے تھے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ دو آدمی بارش اندر آ گئے، کہتے ہیں کہ آپ کی تواضع کس چیز سے کریں، تو انہوں نے کہا کہ لسی پلا دو۔ علی بخش کہتا ہے میں نے جب ٹائم دیکھا تو 1 بج کے قریباً کوئی 50 منٹ۔ وہ دونوں بندے جو تھے، ایک کا نام حضرت علی حجویری تھا سبحان اللہ، اور سبحان دوسرے کا اللہ، نام حضرت معین الدین اجمیری تھا۔ سبحان۔ یہ ہے ویورز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا گھر۔ ایسا انٹروڈکشن، جائے پیدائش ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، اور یہ ان کے گھر کی انٹرنس۔ یہ ہے وہ کمرہ جو لائبریری ہے سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ ساری کلیکشن آپ کے کتب کی ہے جو آپ اسٹڈی کرتے رہیں، جو آپ پڑھتے رہیں۔ یہ سارا دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت موجود ہوں میں مفکر پاکستان، شاعر مشرق سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ پر۔ آپ کے یوم ولادت کے موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح دی۔ اس کے بعد ایک ایسا ولولہ انگیز انقلاب شروع ہوا کہ وہ تب ختم ہوا جا کے جب پاکستان اور ہندوستان دو علیحدہ علیحدہ ملک مارز وجود میں آ گئے۔ آج ہم ایکسپلور کرتے ہیں اقبال کے منظر کو اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاندار ہسٹری کو ریپرزینٹ کرنے والی تصاویر، اور آپ کے گھر کو دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بہت کچھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے گھر کے بارے میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی پہلا کمرہ ہم نے لائبریری کا دیکھ لیا ہے۔ اب آگے ہوتے ہیں، یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوڑی ہے جہاں پر یہ کچھ افراد باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے تو اس سلسلے میں بہت سے میڈیا والے دوست بھی ادھر موجود ہیں، اور دوسرے بھی عام لوگ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا وزٹ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ کافی رش لگا ہوا ہے۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے جہاں پر بہت سی تصاویر آویزاں کی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر آپ بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے نالج میں اضافہ کریں گی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں گی۔ یہ بچے کی دعا جو ہم بچپن میں ہر اسمبلی میں پڑھتے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تصویر۔ اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت و بخشش فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمائے، کہ جن کے نسب سے ایک ایسا بچہ دنیا میں آیا جو نہ صرف بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان بلکہ امت مسلمہ کے لیے غزالی دوم کی حیثیت رکھتا ہے، جن کے افکار اور اشعار مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح کو بیدار کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا شجرہ نسب آپ نے ملاحظہ کیا، آپ سلو کر کے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے جاوید اقبال کے ساتھ تصویر ہے۔ یہ کچھ اور تصاویر آپ کو دکھا رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کو۔ یہ ان کا شجرہ نسب دوبارہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، جو بعد میں پنجاب سیالکوٹ میں آ کر آباد ہوئے۔ شجرہ نسب کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے یہ ایک اور تصویر آپ ملاحظہ کیجئے۔ یہ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے موقع پر لی گئی تصویر ہے۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا کمال کے مرد کلندر اور مرد مجاہد تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا آپ کا اپنا کلام آپ کی تصاویر کی نظر کر رہے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا ہے۔ یہ ان کی اپنی شاعری اپنے ہاتھ سے، اور یہ ایک خط ہے۔ یہ مسجد کرتبہ کا، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کرتبہ میں موجود تھے۔ یہ کمرہ علامہ صاحب کی والدہ محترمہ کا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کتنا خوبصورت اور زبردست کمرہ ہے۔ یہاں پر آپ کی والدہ کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دراز دیکھ سکتے ہیں، سیف چھوٹی سی دیکھ سکتے ہیں، یہ خوبصورت اور شاندار چیئر دیکھ سکتے ہیں، یہ الماری دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر، اور یہ دیکھیں کتنی شاندار چیزیں ہیں اور کتنی شاندار الماری، اور یہ آپ کی والدہ محترمہ کی تصویر، اور ساتھ میں وہ دیکھیں دروازہ اور اوپر لگی ہوئی جالیاں، اور یہ روشن دان کیسا زبردست نظارہ ہے۔ یہ اوپر چھت دیکھ لیں۔
اور یہ جو سامنے والا کمرہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، یہ ان کی پیدائش گاہ ہے، یہ کمرہ پیدائش ہے۔ آپ کی نظروں کے سامنے یہ دیکھ لیں لکھا ہوا ہے پیدائش کا کمرہ۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی کمرے میں اور اسی مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی پہلی سانسیں اور آنکھیں اسی جگہ پر کھولی تھیں۔ مفکر اسلام، مفکر پاکستان، شاعر مشرق سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی کمرے میں اسی جگہ پر پیدا ہوئے۔ یہ ان کی والدہ محترمہ امام بی بی کی تصویر ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور بھی دیکھتے ہیں۔ تمام گھر ہم نے آپ کی بساطوں کی نظر کرنا ہے، اس لیے میں آگے اس کمرے میں آ گیا ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف آپ نے جب وصال کیا تھا وہ تاریخیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کے میڈلز ہیں، یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ میڈل جو آپ کو ملے، اور یہ آپ کی اسناد، یہ آپ کے بصارتوں کی نظر ہیں۔ یہ پروفیسر جو انگریز پروفیسر تھے جن کے بارے میں آپ نے نظم بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ گورنمنٹ کالج لاہور جہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی، اور یہ ہیں شمس العلماء مولوی سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شمس العلماء کا خطاب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب سر کا خطاب دیا جا رہا تھا تو آپ نے وہ لینے سے انکار کر دیا کہ اس وجہ سے کہ پہلے میرے استاد ان کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا جائے، تب ہی میں سر کا خطاب قبول کروں گا۔ یہ دروازہ اس دور کا، پرانے دور کا، 1877 کے ٹائم کا، اور یہ کچھ اسناد، یہ اشعار آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے، یہ ساری چیزیں۔ ماشاءاللہ کیا شاندار نظارہ ہے اور کیا خوبصورت ہے، رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے۔ دیکھ کر یقین کریں میرا تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اگرچہ میں سیالکوٹ میں ہی رہتا ہوں لیکن پھر بھی یہاں پر آنے کا اتفاق ہر روز نہیں ہوتا۔ تصویریں ہیں، یادگار تصویریں ہیں، یہ 1910 کے دور کی تصویریں ہیں، یہ 1929 کے دور کی تصویریں ہیں، اور یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظم جو آپ نے اپنی والدہ کی یاد میں تحریر فرمائی، جس کا آخری شعر آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ یہ وہ اشعار ہیں، یہ وہ زبان ہے کہ جس نے بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی، ان کو بیدار کر دیا اور اپنا علیحدہ وطن حاصل کرنے پر آمادہ کر دیا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد اور اس کی اصلیت کی سمجھ تمام لوگوں کو آ گئی جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں اس کی تشریح فرمائی۔ یہ ان کے ذاتی ملازم تھے علی بخش صاحب، جن کے بارے میں آپ کو ایک دو قصہ بھی آپ کو گوش گزار کرتا ہوں کہ جو شاہد ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے اور ولایت کے کس مرتبے پر فائز تھے۔ آپ نہ صرف مفکر، شاعر، پولیٹیشن بلکہ اللہ کے اولیاء کرام میں بھی آپ کا نام آتا ہے۔ یہ والا کمرہ علامہ صاحب کے والد محترم سے منسوب ہے، وہ یہاں پر آرام فرما ہوا کرتے تھے اور یہاں پر وہ اس قدر پرسوز انداز میں تلاوت قرآن پاک کرتے تھے کہ باہر گلی میں جانے والے لوگ رک کر ان کی آواز سنتے تھے۔ آپ کا پلنگ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں، یہ بچپن کے تصاویر، یہ برتن دیکھ سکتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے زیر استعمال رہے۔ یہ کیا بات ہے، کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ آپ کی ذات سے منسوب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ قلم ہے کہ جو مفکر اعظم، شاعر ہند و پاک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے تحریر ہوتا رہا ہے، جس سے زبردست کیا بات ہے۔ یقین کریں میں بہت زیادہ نروس ہوں اور مجھ سے صحیح معنوں میں بولا نہیں جا رہا۔ اس وقت میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میری زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے
میں صحیح معنوں سے ترجمانی نہیں کر پا رہا آپ کی ذات کی. یہ کتب دیکھ سکتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی. ہر زمانے میں یہ وہ ساتھی ہیں جو آپ کی آنکھیں بنتے ہیں, جو آپ کو آنے والے دور کی ایک ہلکی سی جھلک پیش کرتے ہیں, اور جو ماضی کی شاندار تاریخ کو آپ کے ذہن میں اتارتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ کتابیں ہیں. یہ علامہ صاحب کی بہت ہی شاندار تصویر. اس کمرے سے نکل کر اب دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں بھی میرے لحاظ سے یہ بڑا خوبصورت ہے. یہ کتابوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کتابوں سے لگاؤ تھا وہ کس حد تک. یہ ترکش یہ کلیم ہے جو آپ لے کر آئے تھے جب آپ ہسپانیہ میں, جب آپ نے ہسپانیہ نظم لکھی جہاں پر آپ گئے تھے جرمنی, اسپین, جب آپ اس ٹور پر تھے. یہ وہاں سے آپ نے یہ کلیم آپ کا, یہ آپ کی وہ پورٹریٹ, یہ ہاتھ سے بنا ہوا اسکیچ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہ کچھ نظمیں ہیں, کچھ تحریریں ہیں جو آپ کے ہاتھ سے تحریر ہوئی ہیں, آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں. میں اپنے روحانی استاد ان کے گھر پہ موجود ہوں. مجھ سے بولا نہیں جا رہا, میرا یہ فرط اضطراب میں اس طرح میں بہا ہوا ہوں کہ مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا. پہنچے ہوئے ہیں ادھر کمرے میں جہاں پہ میڈیا کے کچھ دوست ہیں. یہ چیز دیکھیں کیا بات ہے, اور یہ برتن زبردست. یہ انگیٹھی دیکھیں, واہ کیا بات ہے, زبردست. میں اسی کو دیکھ کر دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں. پہلے میں نے یہ اینڈ کر دیا تھا. یہ دیکھیں کتنی ایلیگنٹ اور کتنی زبردست فائر پلیس ہے. یہاں پہ آگ وغیرہ جلاتے تھے, اور یہ آپ کی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ لکھتے تھے. یہاں پر پیپر رکھ کے پین سے آپ تحریر کرتے تھے, شعر و شاعری لکھتے تھے, خط و خطابت وغیرہ سارا کچھ یہاں پر آپ تحریر فرماتے تھے. خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. آپ کی شخصیت پر تو باتیں ہو رہی ہیں, وہ تو سارے کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, جس کی تو کوئی مثال نہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر جتنی بھی بات کی جائے بہت کم ہے. جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالعمر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. ایک بہت ہی زبردست واقعہ آپ کی نظر کرتے ہیں, شاہ صاحب بتائیں گے. جی شاہ صاحب. علی بخش کا جی بیان ہے جو کہ اس نے 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کو لانچ کیا گیا تو اس وقت وہ اس تقریب کے وہ مہمان خصوصی تھے, جہاں پر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا ایک بالکل انوکھا اور نایاب واقعہ بیان کیا کہ ایک رات وہ سویا ہوا تھا کہ 1:40 پہ, کیونکہ علامہ اس کو پیار سے میاں جی کہتے تھے, اس کو ہلایا کہ میاں جی اٹھیں, میرے کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں اور میرا یہ بستر اور کتابیں میری ٹھیک کر دیں. وہ علی بخش سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنے رات کو ان کو کیسے پتہ چلا کہ مہمان آ رہے ہیں. اس نے اٹھا, اس کی کتابیں بھی درست کہیں اور چادر بھی بستر کی دیکھ رہا, اور ساتھ وہ اپنی ترچھی آنکھوں سے دروازے کی طرف بھی دیکھ رہا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے کہ 2 آدمی بارش اندر آ گئے, ڈاکٹر صاحب نے بٹھا دیا, پھر ان کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں. اب ان کو باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ آپ کی تواضع کس چیز سے کریں, تو انہوں نے کہا کہ لسی پلا دو. اب علی بخش کہتا ہے میں نے جب ٹائم دیکھا تو 1:50 ہو چکے تھے. اب کہتا ہے میں پریشان کہ مالک نے تو کہہ دینا ہے, تو میں کہاں سے لے کر آؤں گا, اگر نہ ملی تو بے عزتی ہے. لیکن علی بخش کہتا ہے کہ اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میاں جی اٹھیں اور برتن لے کر آئیں. کہتا میں برتن لے کر آیا. جب برتن لے کر آیا انہوں نے 2 گلاس لسی کے مجھے پیسے دے دیے. تو میں اب ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں آپ ایسے کریں لکشمی چوک چلے جائیں, اور میں چل پڑا. کہتا کہ جب میں جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں وہاں پر ایک عدد ریڑھی بھی لگی ہوئی ہے, ایک بندہ لسی کو الٹ پلٹ کر رہا ہے اور 2 بندے پی رہے ہیں.
کہتا میں نے اس کو برتن دیا کہ اس میں 2 گلاس لسی ڈال دیں. اب اس نے ڈالی تو میں نے کہا حضرت کتنے پیسے؟ وہ بڑی تلخی میں بولا ہے، بڑا یعنی تلخ انداز میں کہ ہمارا اقبال سے حساب چلتا ہے. کہتا میں پریشان ہو گیا کہ میرا مالک کہاں اور یہ کہاں، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ لسی بھیجی. کہتا میں آ گیا، میں نے آ کے ڈاکٹر صاحب کو دے دی، انہوں نے پی لی. اب کہتا میری حالت یہ تھی کہ میرے جسم میں جیسے جیسے بخار چڑھ گیا مجھے. تو 2 دن میری جرأت نہیں پڑی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں. آخر انہوں نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ میاں صاحب کی گل ہے، 2 دن ہو گیا میں دیکھ رہا تسی کچھ اپنی عام عادات تو ہٹ کے ہو. تو میں نے اس کو نہیں بتایا ان کو. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ نے 2 بندے دیکھے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں بندے جو تھے، ایک کا نام حضرت علی اجمیری تھا سبحان اللہ، اور سبحان دوسرے کا اللہ، نام حضرت معین الدین اجمیری تھا. سبحان اللہ، تو سبحان کہتے اللہ. ہیں وہ کچھ معاملات رہ گئے تھے، تو وہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب بلا ناغا وہاں پہ جاتے تھے ان کے دربار پہ. آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کریں. اس شعر کے ساتھ میں آج کے سفر کو بڑے ہی دکھی انداز کے ساتھ اختتام پذیر کر رہا ہوں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں.